السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے متعلق ایک اہم سوال جس کے حوالے سے ہمارے نوجوان خاص کر پریشان رہتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ انہی کے ساتھ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پاخانہ کرنے کے لیے، جسے ہم بڑا استنجا کہتے ہیں، ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹوائلٹ کے لیے زور لگاتے ہیں تو پھر پیشاب کے راستے سے ہلکا سفید پانی، گاڑھا پانی نکل جاتا ہے۔ تو اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت رمضان المبارک میں ایسا ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اور عام دنوں میں اگر ایسا ہو تو کیا اس سے غسل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، صحیح مسئلہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سماعت کر لیں کہ پیشاب کے راستے سے پیشاب کے علاوہ جو تین چیزیں نکلتی ہیں ان میں سے ایک ہوتی ہے منی، ایک ہوتی ہے مزی، اور ایک ہوتی ہے ودی۔ منی جو ہوتی ہے وہ شہوت کے ساتھ انسان کے جسم سے نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد جو ہے ہمارا عضو تناسل شرمگاہ جو ہوتا ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ یعنی سمجھ میں آ جائے گا کہ منی آپ کے جسم سے نکلی ہے، آپ کا جسم بھی ڈھیلا پن ہو جاتا ہے۔ اگر یہ منی نکلے تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور جہاں پر منی لگی ہے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کپڑے میں کہیں لگ گئی ہے۔ اب ٹوائلٹ میں جو ہے ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ آدمی کپڑا ہی پہنا ہو۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے مزی۔ یہ ہوتا ہے کب؟ جب آدمی شہوت کے ساتھ ہو، مکمل شہوت میں ہو، تو ہلکا سفید پانی، چمکدار پانی نکلتا ہے، تو اس سے غسل تو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو اتنا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب ایک آخری صورت ہے جس کو کہتے ہیں ودی۔ ودی جو ہوتی ہے یہ نہ شہوت کے ساتھ ہوتی ہے نہ شہوت سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ کمزوری کی وجہ سے عام طور پہ انسان کو ہوتی ہے کہ کبھی وہ اوپر چڑھان کی طرف جا رہا ہو اور زور لگایا تو بھی نکل جاتا ہے، کبھی بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں تو بھی نکل جاتا ہے، کبھی جو ہے اپنے ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے گئے اور طاقت لگائے تو بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس کو ودی کہتے ہیں، سفید پانی۔ اس سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر یہ وضو کے بعد اگر آپ کے جسم سے نکلا ہے تو غسل تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا، اور جتنے حصے پر لگا ہے اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا پڑے گا۔ اگر آپ ٹوائلٹ میں گئے اور استنجا کرنے کے لیے آپ نے زور لگائی اور ایسی صورت میں وہ سفید پانی زور لگانے کی وجہ سے نکل گیا تو نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی آپ کا غسل ٹوٹے گا، دونوں چیزیں آپ کی نہیں ٹوٹیں گی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو نوجوانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے جسم سے ایسا پانی نکلا جو بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا زور لگانے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے تو اس کو ودی کہتے ہیں۔ اگر آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، وضو کی حالت میں ہے، تو اس سے آپ کا غسل نہیں ٹوٹے گا، لیکن کپڑے میں اگر لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور کپڑا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اور وضو سے ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ پاخانے میں گئے استنجا کرنے کے لیے، آپ ٹوائلٹ میں گئے اور اس کے بعد وہاں آپ نے زور لگائی اور جو ہے پیشاب کے راستے سے وہ سفید پانی نکلا، تو آپ کا ظاہر سی بات ہے وہ نکلا تو پھر نہ آپ کے کپڑے پر لگے گا نہ کہیں جسم پر، کیونکہ آپ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ زمین پر جا کے گر جائے گا۔ تو نہ آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا، نہ آپ کا جسم ناپاک ہوگا، اور نہ ہی آپ کا غسل ٹوٹے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ تھا جو ایک ساتھی کا سوال تھا، تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس کلپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کے حوالے سے صحیح معلومات حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔